مولانا فضل الرحمان کو اکثر اوقات سیاسی مخالفین کی جانب سے مولانا ڈیزل کہہ کر مخاطب کیا جانا عام بات ہے، اور یہ سن کر آپ کے ذہن میں خیال تو ضرور آتا ہوگا کہ سب سے پہلے کس سیاستدان نے انہیں مولانا ڈیزل کہہ کر پکارا اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ عمومی طور پر اس بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ڈیزل افغانستان بھیجنے کے لیے پرمٹ حاصل کرنے پر انہیں مولانا ڈیزل کہہ کر پکارا جانے لگا، لیکن اس میں رتی بھر بھی سچائی نہیں بلکہ معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ اپنے انداز بیاں اور جذباتی لہجے کے باعث شہرت رکھنے والے سیاستدان خواجہ آصف نے سب سے پہلے اسمبلی فلور پر مولانا فضل الرحمان کے لیے مولانا ڈیزل کا نام استعمال کیا۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے جب متعلقہ ادارے پاکستان کے شہر ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیانی علاقے کی نگرانی کے لیے نفری کم ہونے کے باعث مقامی لوگوں کی مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے متعلقہ ادارے نے مولانا فضل الرحمان کو کچھ گاڑیاں اور ڈیزل کا کوٹا فراہم کر رکھا تھا تاکہ ان کے لوگ گشت کر سکیں۔ علاقے کا رقبہ زیادہ اور فراہم کردہ سہولیات کم پڑنے پر ایک روز مولانا صاحب نے وہاں کے متعلقہ آفیسر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بتایا کہ آپ نے جو علاقہ ہمیں نگرانی کے لیے دیا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ اس کے لیے فراہم کی گئی گاڑیاں اور ڈیزل کے کوٹے کی مقدار ناکافی ہے، اس لیے مزید سہولتیں فراہم کی جائیں۔ متعلقہ آفیسر نے مولانا کی بات پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے انہیں مزید گاڑیاں دینے اور ڈیزل کا کوٹا بڑھانے کی یقین دہانی کروا دی۔ مولانا فضل الرحمان جس وقت کال پر گفتگو کر رہے تھے تو متعلقہ آفیسر کے پاس خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ انہوں نے متعلقہ آفیسر سے دریافت کیا کس شخصیت کی کال تھی۔ جواب ملا مولانا فضل الرحمان کی۔ خواجہ آصف نے متعلقہ آفیسر سے ملاقات کے بعد جب اسمبلی فلور پر اپنے روایتی دھواں دار انداز میں تقریر کی تو جذبات میں اس واقعے کی مناسبت سے مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہہ کر مخاطب کیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ مشہور ہوتا چلا گیا۔ یہ کیسا حسن اتفاق ہے، جس سیاسی شخصیت نے مولانا فضل الرحمان کو یہ نام دیا آج وہی ان کے ساتھ کینٹینر پر موجود ہیں اور اسلام آباد میں جاری آزادی مارچ کے دھرنے میں بھرپور شرکت کے ساتھ دھواں دار تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔